حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت خدیجہ کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ نے تمام اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور نے قبول فرما لیا اور کہا مرحباً و اہلاً۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ سلام علیہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشب نامی ناقہ بھی سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سر، بازوؤں اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیاطین اور رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد زنانِ قریش انہیں طعنے دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب
جواب دیا کہ بابا جان، آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دے دیے۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے، اور اس طریقہ سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا اسے بددعا کرے تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی سلامت نہ رہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہوں اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مصور بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد سب جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث جو حدیث قصا کے نام سے معروف ہے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے جس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ گردوں
حدیثہ کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید نساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کا چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں طعنے دینے لگی۔ خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دیا، اس لیے شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبی کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بیشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر زمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا وقت امام طبرانی کے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ امر میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اس سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم سے کیا تو نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیوی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں حضرت فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बेटी हुई है, बेटा तो नहीं हुआ जब जो तुम मुबारक देने चल निकली हो। ये सोचो कि इन पर क्या गुजर रही होगी। क्यों इस वक्त मुशरिकीन लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाने लगी, सलीमा ये बेटी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम में बेटियों से वो सलूक नहीं होगा जो हमारे आबाओ अजदाद करते चले आ रहे हैं। उम्मे ऐमन की बातें सुनकर सलीमा का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि सलीमा के घर भी 3 बेटियों का जन्म हुआ था, लेकिन सलीमा के खामद ने तीनों बेटियों को ही जिंदा दफन कर दिया था। यह सलीमा के घर में ही नहीं हुआ था, बल्कि ये अरब के मशरकीन में रवाज आम था कि जब इनके घर में कोई बेटी पैदा होती थी तो उसको मार कर या फिर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। अरब के चंद कबीले ऐसे थे जो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन नहीं किया करते थे, बल्कि इनकी परवरिश लड़कों की तरह ही करते थे, लेकिन ज़्यादातर कबाइल लड़की को पैदा होते ही दफन कर देते थे। सलीमा भी उम्मे ऐमन से बातें करते हुए इनके साथ ही हुजूर अकरम के घर चली गई। सलीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि हुजूर अकरम का बेटी की विलादत पर रद्द अमल क्या है। जब ये दोनों खवातीन हुजूर अकरम के घर पहुंची तो क्या देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए प्यार कर रहे हैं, इसके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे हैं। जो भी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आता है इनको खुशी खुशी खैर मुबारक कहकर रवाना कर रहे हैं। सलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर रोने लगी। या रसूल अल्लाह, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आपका घराना सच्चा है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।